بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر کوثر بادشاہ ایف سی پی ایس انستھیزیا آپ لوگوں سے میں ہوئے گفتگو ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا تھا آپ لوگوں سے۔ وہ بیسیکلی تھا اسپائنل انستھیزیا اور اسپائنل انستھیزیا کے حوالے سے جو مختلف ایک غلط فہمی عوام میں پائی جاتی ہے کہ جی اسپائنل انستھیزیا کے بعد کمر میں درد بعد میں رہتا ہے انسان کو، تو وہ ایک مسکنسیپشن اور غلط فہمی مشہور کر دی گئی ہے، تو اس حوالے سے میں نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی تھی۔ آج میں کچھ اور جو مسکنسیپشنز ہیں، غلط فہمیاں ہیں جو انستھیزیا اور اسپائنل انستھیزیا کے حوالے سے خاص کر مشہور کر دی گئی ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی آپ لوگوں سے آج ڈسکس کر لوں، تاکہ کوئی مریض اگر جاتا ہے سرجری کے لیے اور انستھیٹس ان کو اسپائنل انستھیزیا یا ایپیڈورل انستھیزیا ریکمینڈ کرتا ہے یا یعنی انستھیٹک لوکل انستھیٹکس کے حوالے سے، تو وہ ان کو لگوانے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو جو ایک نمبر 1 پہ جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو غلط فہمی پھیلائی گئی ہے کہ وہ جو سرجری کے دوران جو انستھیزیا کی ڈوز اگر مس کیلکولیٹ ہو جائے، یعنی غلط دے دی جائے، غلط کیلکولیشن سے انستھیزیا کی جو خوراک ہے وہ لگائی جائے، تو آپریشن سے پہلے ہی اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس طرح کی بعض مریض آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہم نے سنا ہے کہ جی انستھیزیا کی خوراک کم ہو جائے یا غلط لگ جائے تو آپریشن سے پہلے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو انستھیزیا کی ڈوز ہے وہ آپریشن کے دوران سرجری کے حساب سے ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے۔ اگر سرجری کی ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو پھر اس کو زیادہ ڈوز اس حساب سے دے دی جاتی ہے، تاکہ اتنی دیر تک اپنا درد نہ رہے مریض کو جتنی دیر تک سرجری ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا اس میں جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو انستھیٹسٹ ہیں یہ انستھیزیا انجیکشن لگانے کے بعد آپریشن تھیٹر میں مریض کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بعض مریض آ کے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے سنا ہے کہ جی آپریشن کے دوران انستھیزیا والا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ جبکہ یہ بھی ایک غلط فہمی مشہور کر دی گئی ہے، جبکہ انستھیٹسٹ کی یہ ایک مین ریسپانسبلٹی ہے کہ آپریشن کے دوران وہ ہر قسم کی جو وائٹلز ہیں مریض کے بیسکس، جو اس کی پلس ہے، اس کی ریسپریشنری ریٹ ہے، اس کا ٹیمپریچر ہے، اس چیز کا وہ ریسپانسبل ہوتا ہے اور مانیٹرنگ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ اس کو آپریشن کے بعد جو ریکوری روم ہے جہاں پہ مریض کی جا کے نرسز لک آفٹر کرتی ہیں، وہاں تک اس نے مریض کو پہنچانا ہوتا ہے انستھیٹسٹ نے۔ تیسری جو ایک اہم بات جو سوسائٹی میں پھیلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو آپریشن اگر چھوٹا ہے تو اس کے جو انستھیزیا کے رسکس ہیں وہ کم ہوتے ہیں، یعنی اگر سرجری مائنر ہے تو اس کے جو انستھیزیا انجیکشن ہے یا انستھیزیا کے جو رسک ہیں، خطرے ہیں، وہ کم ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ اس سے جو انستھیزیا کے رسک کا صرف سرجری سے تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سرجری تو ایک واحد کہہ لیں کہ جی فیکٹر ہے، جبکہ اور بھی مریض میں کئی فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ انستھیزیا ریلیٹڈ جو رسکس ہیں ان کو یا سرجری ریلیٹڈ رسکس ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک مریض کی جنرل کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی کوئی پریویس کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں، جیسے ہائپر ٹینشنز ہے اور ڈائبٹیز ہے، یا اس کی کارڈک جو دل کا کام ہے وہ صحیح نہیں کر رہا، تو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ کام۔ اچھا جی، چوتھا اس میں ایک جو اہم فیکٹر جو ہوتا ہے وہ یہ جو سوسائٹی میں بات پھیلی ہوئی چوتھی کہ جی اگر سرجری کے جو رسکس ہوتے ہیں، یعنی آپریشن کے جو ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں، آپریشن کے جو خطرات ہوتے ہیں، اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، وہ اب انستھیزیا کی زیادہ ڈوز لگانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ یعنی بات بھی بعض پھیلائی گئی ہے کہ آپریشن کے جو رسک ہوتے ہیں، آپریشن کی جو ایک سرجری ہے اس کے جو ایڈورس ایفیکٹ، اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، وہ یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جو انستھیزیا کی اوور ڈوز کی وجہ سے اس کے خطرے بڑھے ہیں، مریض کو اس کی وجہ سے مسئلہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جبکہ انستھیزیا کی اوور ڈوز کا اس سرجری سے مطلب سرجری کے جو رسکس ہوتے ہیں اس سے اس کی اوور ڈوز کو اس سے ریلیٹ کر دیا گیا ہوتا ہے، جبکہ سرجری کے اپنے جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں
وہ اپنی اس کی اور مریض کے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں وہی جو پریویس میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں اور سرجری کس قسم کی سرجری ہے، ٹائپس یعنی سرجری کی مائنر ہے، میجر سرجری ہے، اس سے اس کے جو رسک ہوتے ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں، نہ کہ انیسیا کی اوور ڈوز کا اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے یا کم ڈوز سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یعنی انیسیا کی ڈوز وہی ہوتی ہے جو مریض کو جتنی چاہیے ہوتی ہے انیسڈ اتنی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا آپریشن کے رسک سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، آپریشن کی پیچیدگیوں کا، آپریشن سرجری کی پیچیدگیوں سے، نہ کہ انیسیا کی کسی ڈوز کا اس پیچیدگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے. اچھا، ایک پانچویں بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ایک انیستھیٹس کے حوالے سے ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر ہمارے اوپر بات آتی ہے. وہ یہ ہے کہ جی انیستھیٹسٹ جو ہے نا وہ ایک ٹیکنیکل کام کرتے ہیں، تو یہ ٹیکنیشین ان کو سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، یار یہ تو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ٹیکنیشین ہیں، مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے. یعنی ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا انیستھیٹسٹ کو، ایک ٹیکنیشین کے طور پہ ان کو ایک سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو ٹیکنیشین ہے. جبکہ میں یہاں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح باقی اسپیشلٹیز ہیں، یعنی سرجری ہے، سرجن ہوتے ہیں، میڈیسن فزیشین ہوتے ہیں، یا ای این ٹی آئی کے جو سرجن ہوتے ہیں، اور ملٹیپل جو بھی اسپیشلٹیز ہیں میڈیسن ریلیٹڈ یا سرجری ریلیٹڈ، تو اسی طرح وہ ساری ایم بی بی ایس کے بیسک جو پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو 5 سال کا جو کورس ہوتا ہے ایم بی بی ایس کا، اس کے بعد ایف سی پی ایس کا کورس ہوتا ہے کسی بھی اسپیشلٹی میں آپ کو جانے کے لیے. تو اسی طرح انیسیزیا میں بھی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ انیسیزیا میں ایف سی پی ایس کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایف سی پی ایس پارٹ 1 کا ایگزام دینا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انٹرمیڈیٹ ماڈیول کا ایگزام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 4 سال کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد ایف سی پارٹ 2 کا ایگزام دینا ہوتا ہے. وہ کرنے کے بعد آپ کو ڈگری ملتی ہے کہ آپ ایز اے انیستھیٹسٹ پریکٹس کر سکنے کے اہل ہوتے ہیں. تو یہ ایک پراپر یعنی کہ آپ کہہ لیں کم از کم 10 11 سال 12 سال کی ایک لینتھی اسٹڈی ہے، کورس ہے، اس کے بعد جا کے اس قابل ہوتا ہے بندہ کہ وہ انیستھیزیا دے سکے. تو اس لیے مہربانی فرمائے یہ جو بات پھیلائی گئی ہے اس سے بھی میں چاہ رہا تھا کہ اویئرنیس ہو جائے عوام کو کہ انیستھیٹس ایک باقی اسپیشلسٹ کی طرح، باقی کنسلٹنٹ کی طرح ان کی بھی ایک لانگ ٹائم ٹریننگ کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو آپریشن کے دوران پراپر جو ایک کوالیفائڈ طریقے سے ایک انیستھیزیا دیا جائے اور آپ کو آپریشن کے دوران درد سے نجات دلائی جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک کچھ غلط فہمیاں تھیں جو انیستھیزیا ریلیٹڈ تھیں، اسپائنل انیستھیزیا اور انیستھیزیا پرسن ریلیٹڈ. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آپ میں یہ اویئرنیس آ جائے، اور کسی قسم کی جب بھی آپ سرجری کرانے جائیں اور انیستھیٹسٹ آپ کو اگر اسپائنل انیستھیزیا ایپیڈیورل انیستھیزیا سجیسٹ کریں تو آپ کو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ان کے اوپر، ان کی اسکلز کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو جی.